جو بات عرض کر رہا تھا، ہمیں فخر کرنے کے لیے جو دولت اللہ نے دی ہے، سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ اس نسبت پر کبھی سودا ہونے نہیں دینا۔ تمہارا سب لٹ جائے لیکن ناموں سے مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دیتے۔ جس لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ایک ٹاپک رہ گیا، کیا یہی ایک ٹاپک رہ گیا آپ کو بار بار بولنے کے لیے، میں کہتا ہوں یہی ایک ہی ٹاپک ہے، یہی ہے اصل۔ اور جو لوگ سمجھ گئے تھے اس کو، ان کو دنیا آج بھی پہچان رہی ہے، آج بھی پہچان رہی ہے۔ اقبال سمجھ گیا تھا، 100 سال گزرنے کو آ گئے لیکن دنیا ابھی اس کو بھولی نہیں۔ کیوں؟ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بول حبیث۔ اقبال کہتا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اگر وہ تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ تب اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان کی جان رسول اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ سمجھ گئے کہ اصل ٹاپک یہی ہے، اصل ٹاپک یہی ہے۔ ہاں مدے بہت ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، بہت ہے، آوارگی ہے، بے حیائی ہے، بد اخلاقی آ گئی، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، عورتوں کے پردے کے مسائل، گھروں کے اندر بے حیائی کے مسائل، بہت کچھ آ گئے، مسائل بہت ہے بات کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا حل۔ جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں، ایک صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا میں بہت سارے غلط کام تو کرتا ہوں، میرے اندر بہت سارے ہیں، لیکن آپ جس کو کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں۔ ایک ہی چیز بولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تو وعدہ کر لے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولے، جھوٹ کبھی نہیں بولے۔ حضور کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ دوسری ساری چیزوں کی بات تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ نہیں بولے۔ گئے اور اس کے بعد جب اپنی پرانی عادتوں کے مطابق دوسری برائیوں کا خیال آیا، شراب پی لیں، جوا کھیل لیں یا کچھ اور کام کر لیں، لیکن ذہن میں یہ بھی بات آتی کہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے، اگر سوال کریں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، بولنا پڑے گا کہ ہاں یہ کیا ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وعدہ ایک چیز کو چھوڑنے کا کیا تھا، دوسرے دن حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بدولت ساری چیزیں چھوٹ گئی، ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں سارے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس، سارے مدے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے، سب کا حل ہے۔ تمہارے ایجوکیشن کے مسائل، تمہاری غریبی کے مسائل، تمہارے دین پر آنے والے مسائل، تمہارے عورتوں کے مسائل، سب مسائل کا حل ہے صرف کس بات پر کہ محمد سے وفا تمہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، لوہ قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کا بچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جا۔ اے میرے عزیزوں نوجوانوں، اب تھوڑی سی کام کی بات یہ میں کرتا ہوں، کیا زندگی گزارنے کے جو آج طریقے ہمارے بچوں نے اپنا لیے، کیا انہیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے جب جوڑی جائے تو چہرہ تمہارا کیسا، مصطفیٰ کریم کا کیا، اور تمہارے اخلاق کون سے، نبی پاک کے اخلاق کون سے تھے۔ دنیا جب انگلی اٹھائے گی صرف تمہارا نام لے کر کے نہیں بولے گی، بلکہ یہ بھی کہے کہ محمد کے غلام ایسے سچے تھے۔ میرے عزیزوں، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت کا پاس و لحاظ ہے تو اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو، اپنے آپ کو بدل لو کہ آج دنیا تمہیں دیکھے تو پکار کر کے کہے کہ اس کے پاس سے مدینے کی خوشبو آتی ہے، یہ چلتا پھرتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی یاد آتی ہے۔ تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو
آج سے بدلنے کی کوشش کرو میرے عزیزوں. تم بتاؤ, ایک سوال میں کرتا ہوں مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی, آپ میرے سوال کا جواب دیں. اے نوجوانوں, کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے؟ یقین ہے تمہیں اس بات کا؟ کسی کو شک ہے؟ عورتوں سے, کیا عورتیں اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ کائنات کی سب سے عزت والی خاتون میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے؟ یقین ہے اس بات پر؟ مجھے اب بتاؤ, تمہیں حضور کے حسن پر یقین ہے اور انہیں عورتوں کو سیدہ زہرا کی چادر پر یقین ہے, تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں رسول اللہ سب سے زیادہ حسین چہرہ رکھتے تھے, تو اے نوجوانوں اس حسین چہرے کی اقتدا کرنے کی بجائے تم دنیا داروں کے چہروں کو کیوں اپنانے لگے؟ تم یقین کچھ اور بات کا کرتے ہو, چلتے کسی اور بات کا. عورتیں نام لیتی ہیں سیدہ زہرا کا, وہ سیدہ زہرا تو ایسی تھی کہ جن کا جنازہ بھی رات کے وقت نکالا گیا تھا, کہ ان کے جنازے پر بھی اجنبی مردوں کی نظریں نہ پڑے. تو سیدہ زہرا پر یقین رکھنے والی خواتین سے پوچھتا ہوں تمہارے دوپٹے کہاں گئے, تمہارا پردہ کہاں گیا؟ اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو صرف زبان سے نہیں کہو گے, اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ. دنیا کو آج جواب دینے کے لیے صرف اسٹیج ہی نہیں, دنیا کو جواب دینے کے لیے آج صرف مائک ہی نہیں, یہ تو وقت کی ضرورت ہے, ہم بول لے رہے ہیں. ورنہ اے مسلمانوں, جس دن تم طے کر لو گے, جس دن تم عہد کر لو گے, جیئیں گے تو صرف مصطفیٰ کریم کے قدموں پر جیئیں گے, اور جیئیں گے تو صرف نبی پاک کے اخلاق پر جیئیں گے. پھر میں بتاتا ہوں, پھر تمہیں کسی تنظیم کی, کسی فوج کی بھی ضرورت نہیں, تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے. تمہاری ہیبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر ڈال دے گا, تمہاری ہیبت ڈالے گا. صرف کیوں؟ نبی پاک کے اخلاق میں وہ تاثیر ہے کہ بادشاہوں کی کرسیاں بھی ہل جایا کرتی ہیں, بادشاہوں کی کرسیاں بھی ہل جایا کرتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ جب کسی ملک میں جاتے تھے تو وہاں کی پوری فوج تھر تھر آتی تھی, بادشاہوں کو بھی بات کرنے میں ڈر لگتا تھا. محمد عربی کے غلام ہیں, یہ عزت کرتے ہیں, پیشانی جھکاتے ہیں تو صرف اپنے رب کے سامنے, اور دل میں کسی کو رکھتے ہیں تو صرف محمد عربی کو رکھتے ہیں. اس لیے دنیا ان لوگوں سے بات کرنے میں بھی ڈرتی تھی. آج تم نے جو چیزیں بدل لیا, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر ہتھوڑے مارتا ہے, ہر کوئی. ایک بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. سنو, فٹ بال کھیلنے والے اور فٹ بال دیکھنے والے سب جانتے ہیں, میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مصر کی سرزمین میں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ایک استاد نے امتحان میں ٹیسٹ ہو رہا تھا, اس دوران ہم سے سوال کیا تھا تمہیں پتا ہے فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کیونکہ اس کھیل سے ہمارا کوئی انٹرسٹ تھا. انہوں نے کہا 11 پلیئر ہوتے ہیں, 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. کہا اچھا, دیکھا تو میں نے بھی یہ فٹ بال بہت سا. ہمارے استاد نے پوچھا تم دیکھے ہو کیا کرتے کیا؟ کہا کہ ہاں, ادھر سے بال کو, فٹ بال کو وہ بھگاتے جاتے ہیں, ادھر سے وہ بھگاتے جاتے ہیں, ہر کوئی لات مار رہا ہوتا ہے. سوچنے والوں کی سوچ تو دیکھو. اس عالم دین ہمارے استاد نے کہا فٹ بال کو سارے لوگ کیوں کک مار رہے ہیں, کیوں اچھال رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا وہ تو کھیل ہے, یہی تو کرے گا اس میں. کہا وہ بال جو ہے فٹ بال ہوا سے بھرا ہوا ہے, اگر اندر پتھر ہوتا مضبوط تو ان کی مجال ہوتی کہ کوئی پاؤں مار رہا, اندر سے خالی ہے, خالی ہوا بھری ہوئی ہے, اس لیے ہر کوئی مارے جا رہا ہے. وہ کہتے میں نے سے بھی آبزر کیا اور اس کے بعد پھر محسوس کیا کہ جب ہماری قوم عشق رسول سے خالی ہو جائے تو پھر ہر کوئی پاؤں سے ہمیں مارنے لگ جاتا ہے, کوئی ادھر سے اڑاتا ہے, کوئی ادھر سے اڑاتا ہے. اور اگر تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے پھر
मजाल है कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठा कर बात करे। ये दौलत इसलिए कि मैंने देखा है कि कैसे कैसों पर रौबतारी करती है। अभी माजी करीब में हमारे बहुत ऐसे आलिम दीन जिन्होंने लाखों दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की है, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। मेरे बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह, पैरों से माजूर थे, पैरों से माजूर थे, व्हील चेयर पर बैठ करके आते और जब मिंबर पर बिठाया जाता और तकरीर करते या फिर एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, वो नारे की गूंज तो यूरोप की धरती में भी पहुंचती थी। बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिलती हुई नजर आती थी। क्यों? फिर मैंने बहुत करीब से महसूस किया एक माजूर आलिम दीन की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सोशल साइट ऐसी हैं जिन्होंने बैन लगा करके रखा है, इस मौलाना की तकरीरें हमारी साइट पर नहीं चलेंगी। मैंने पूछा, देखा कि है क्या इस मौलाना के अंदर? अरे पैरों से खड़ा नहीं हो सकता और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। फिर पता चला माजूर ही क्यों ना हो, ताकत तख्त ताज का नाम नहीं, ताकत हुकूमत और सियासत का नाम नहीं, असल ताकत इश्क़ मुस्तफा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यही असल चीज है, यही असल चीज है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस मैं तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। हुजूर के नाम से सारी दुनिया आबाद है, खीमे अखलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशामादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो नाम मुस्तफा ही असल है और वही इज्जत भी देता है, वही ताकत भी देता है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, ऐ नौजवानों इधर उधर भटकने की कोशिश न करना, फिर भी गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ दामने मुस्तफा थाम लो, यहाँ इज्जतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, यहाँ रिफातें बुलंदियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, हुकूमतें तख्त व ताज तुम्हारे इंतजार में है। ऐ नौजवानों, तुम्हें तारीख पता नहीं, तुमने कैसर और किसरा पर धूल चटाया था, तुमने बगदाद पर अपने तख्त को बिछाया था, पूरे सदियों तक पूरी दुनिया को इल्म के जौहर पिलाए थे। आज तुमसे अगर दुनिया रूठी है तो सिर्फ इस बात पर रूठी है कि तुमने मुस्तफा करीम के अखलाक को छोड़ा और अपना चेहरा बदल लिया। जिस दिन तुम पलट करके आ गए, तुम्हारी आंखों में सिर्फ जमाले मुस्तफा नजर आने लग जाए, फिर कामयाबी हमारी है। और वो अहद करते हैं और इस बात के साथ मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, कुव्वत इश्क से हर फसल को वाला कर दो, कुव्वत इश्क से हर फसल को